کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ دارالافتاء اہل سنت کنز الایمان، جو کہ باب المدینہ کے ایک مرکزی علاقے بابری چوک گرو مندر میں واقع ہے۔ الحمدللہ اس کے مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ دارالافتاء اہل سنت کنز الایمان میں بھی جا کر ان سے سوالات کر سکتے ہیں، جو باب المدینہ کے اسلامی بھائی ہیں۔ آج سلسلے میں ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ کی جانب سے جو سوالات ہمیں بذریعہ کال موصول ہوں گے یا SMS کے ذریعے موصول ہوں گے، انشاءاللہ سلسلے میں شامل کرنے کی نیت کرتے ہیں۔ حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 7 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے، جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے۔ پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی چلائیے۔ میرا سوال ہے کہ قبر مبارک کے درمیان سے پیلو کا درخت نکلا ہوا ہے اور قبر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ میرا دارالفتاء سے سوال ہے کہ اس مد میں کیا کرنا چاہیے؟ جی حضور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے سوال یہ کیا کہ قبر کے پاس جو ہے وہ درخت ہے، جس کی وجہ سے قبر جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے۔ تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے، اول تو قبر کے قریب جو ہے ایسے درخت نہیں لگانے چاہیے جس سے قبر کو نقصان پہنچے۔ تو ایسی صورت میں قبر کو ہی وہاں سے درخت کو ہی وہاں سے کاٹ دیا جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ اب ظاہر ہے وہ اس کو کھولیں گے، اس کے لیے قبر کو کھولیں گے، قبر کشائی ہوگی، تو یہ جائز نہیں ہے۔ یہ درخت ان کے مطابق اندر سے نکلا ہے غالباً۔ کوئی اس طرح کی صورت اختیار کی جائے کہ اس کو بالکل کاٹ دیا جائے، ٹھیک ہے، اور اوپر سے ہی قبر کو جو ہے وہ صحیح کر لیا جائے، اس احتیاط کے ساتھ کہ قبر کھلے نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ بارشوں میں ویسے ہی کسی کی قبریں جو ہے وہ دھس جاتی ہیں، خاص کر شہروں میں ایسا ہوتا ہے، پھر بھی حکم یہی ہوتا ہے کہ اوپر سے ہی اس کو صحیح کر لیا جائے، اچھا، جو ہے دوبارہ اس کو کھولا نہ جائے۔ ٹھیک ہے، کہ پردہ رکھنے کا ہی حکم ہے، قبر کشائی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی اور عذر والی صورت ہو۔ لہذا انہیں یہی کہا جائے گا کہ کوئی ایسی صورت اختیار کی جائے کہ درخت جو کاٹ دیا جائے اور قبر کو اوپر سے جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے اوپر سے اسے پختہ کر لیا جائے۔ حضور یہ جب سیلاب وغیرہ کا آپ نے فرمایا، بارشوں میں جب قبر دھنس جاتی ہے، اندر سلیبیں اندر جاتی ہیں، جب لوگوں کو بتاتے ہیں تو وہ سلیبوں کے نکالنے کا اصرار کرتے ہیں کہ سلیبیں ہٹانے دیں، ہم نہیں لگا دیں گے فوراً، تو کوئی ایسی صورت نہیں ہے۔ لیکن اگر اوپر ہے نا جو نظر آ رہی ہیں وہ تو چلو ہٹا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو ہے وہ قبر کھولنی پڑے گی، اندر جانا پڑے گا اور اندر سے اس کو نکالنا پڑے گا، تو اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ اچھا اچھا، جتنا ہو سکے اوپر سے ہی اس کو درست کر لیا جائے، اوپر سے درست کر لیا، مٹی ڈال دی جائے مزید۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلے۔
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال عرض ہے کہ زوجہ کی فوتگی کے بعد میاں اپنی ساس کے ساتھ، مطلب ہے ساس اور ان کا داماد کا آپس میں شادی سفر ہو سکتا ہے، اسی طرح جب میاں فوت ہو جائے تو سسر اور بہو کا کیا شادی سفر ہو سکتا ہے؟ جی، فوتگی کی قید لگائیے، فوتگی نہ بھی ہو اگر زندہ ہے تب بھی ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں، حرمت مصاہرت کی وجہ سے ساس اور داماد، سسر اور بہو کا پردہ نہیں، اچھا ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جب کوئی شخص کسی عورت سے شادی کرتا ہے تو اس عورت کے والدین، نکاح کرنے سے اس عورت کے والدین جو ہے، اس والدہ جو ہے اس پر حرام ہو جاتی ہیں، ان سے کبھی نکاح ہو نہیں سکتا۔ اگرچہ کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو اب بیوی کے انتقال کے بعد بھی اپنی ساس سے شادی نہیں کر سکتا، وہ اس پر حرام ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے سسر ہیں، اب اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے تو اپنی بہو سے وہ شادی نہیں کر سکتا، وہ بھی ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہے۔ تو حرمت مصاہرت سسرالی رشتہ داروں کی وجہ سے یہ حرام ہوتے ہیں۔ اب ان سے شرعی طور پہ پردہ نہیں، تو حرمت مصاہرت کی وجہ سے جن سے پردہ نہیں تو ان سے پردہ کرنا نہ کرنا دونوں جائز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جیسے اب کسی سے حرمت نسب کی وجہ سے اگر وہ اس کے محارم ہیں، جیسے کہ بھائی بہن ہیں آپس میں ہو گئے، باپ بیٹی ہو گئے، نسب ہے آپ نسب کی وجہ سے ہے، تو ان سے تو لازم ہے کہ پردہ نہ کرنا واجب ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اور جو حرمت رضاعت یعنی دودھ کی رشتہ داری ہے، ٹھیک ہے، رضائی بہن بھائی ہیں، اسے سسرالی رشتہ، پردہ نہ کرنے سے مراد جو عام طور پہ غیر مردوں سے وہ والا پردہ مراد ہے۔ جی وہ والا پردہ مراد ہے۔ ٹھیک ہے، تو حرمت مصاہرت اور حرمت رضاعت کی وجہ سے جو حرام ہوتے ہیں تو ان سے پردہ کرنا نہ کرنا دونوں جائز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن خاص طور پر جب یہ جوان ہو، مثال کے طور پر ساس جوان ہو، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ پردہ کرنا مناسب ہے، خاص طور پہ جب فتنے کا اندیشہ ہو تو پھر تو پردہ کرنا ضروری ہو جائے گا۔ اسی طرح سسر اور بہو کا پردہ تو نہیں ہے لیکن پردہ کرتے ہیں تو جائز ہے، اور اگر فتنے کا اندیشہ ہے تو پھر تو پردہ کرنا لازم ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ تو زندگی میں صورت ہے۔ اگرچہ شوہر کا انتقال ہو گیا اور جو ہے وہ اپنی سسر کے ساتھ شرعی سفر کرنا چاہتی ہے تو اس میں بھی یہی قید ہوگی کہ وہ جو ہے وہ جوان نہ ہو، مطلب ان کی عمر اس طرح کی ہو گئی ہو کہ فتنے کا کوئی اندیشہ نہ ہو۔ صحیح، تو فتنے کا کوئی اندیشہ نہ ہو تو پھر تو شرعی طور پہ سفر کرنے کی اجازت ہوگی۔ اور اسی طرح جو ہے وہ داماد، اور انہوں نے ساس کا بھی پوچھا ہے، تو اگر جو ہے وہ ان کی بھی عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، وہ ضعیف ہو چکی ہیں اور فتنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ سفر کرنے کی اجازت ہوگی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے بلکہ جوان ہے تو اس صورت میں شریعت نے ان کے ساتھ تنہائی کو بھی منع کیا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ کچھ میسیجز بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا مرد اپنی بیوی کی میت کو کندھا دے سکتا ہے، اور یہی پوچھ رہے ہیں کہ کیا مرد اپنی بیوی کو قبر میں اتار سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ بہت بڑی غلط فہمی لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ کسی عورت کا انتقال ہو جائے تو کہتے ہیں کہ مرد اسے دیکھ نہیں سکتا، اسے کندھا نہیں دے سکتا۔ جب شوہر کے علاوہ دیگر افراد اسے کندھا دے رہے ہیں تو شوہر کو کیوں ممانعت ہوگی؟ تو کندھا بالکل دے سکتا ہے، اس کو جو ہے دیکھ بھی سکتا ہے، صرف بلا حائل، بغیر کپڑوں کے بلا حائل اسے چھونے کی ممانعت ہے۔ ٹھیک ہے، اور قبر میں بھی اتارنے کی اگر ضرورت پڑ لی ہے تو عمومی طور پہ جو ہے کپڑا وغیرہ حائل ہوتا ہے تو کپڑا حائل ہو تو اس کے ساتھ بھی قبر میں اتار سکتا ہے، صرف بلا حائل چھونے کی ممانعت ہے، ٹھیک ہے، کندھا دینے کی اور دیکھنے کی کوئی ممانعت نہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جہری اور سری نمازیں کون کون سی، اس کی وضاحت فرما دیں، اور ان میں عورت کے لیے کیا حکم ہے، وہ جہر یا سر کا، اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، جو سری نماز ہیں جیسے ظہر اور عصر کی نماز، یہ سری نماز کہلاتی ہیں، اس میں بلند آواز سے قرات نہیں کی جاتی، تو اس میں جو چاہے امام جماعت کے ساتھ کوئی نماز پڑھ رہا ہو یا تنہا نماز پڑھ رہا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، سب کے لیے سر واجب ہے۔ آہستہ آواز، آہستہ سے مراد اتنی کہ کم سے کم اتنی آواز تو ہونا ضروری ہے کہ اگر شور و گل وغیرہ نہیں ہو رہا تو اس کے کانوں تک وہ آواز پہنچ سکے، ٹھیک ہے، اتنی آواز تو ضروری ہے۔ اب جو ہے جہری نماز جو ہے، جہری نماز میں جو ہے سر اور جہر دونوں کرنا جائز ہے، یعنی جہری چاہے کوئی تنہا بھی نماز جو ہے اگر پڑھ رہا ہے تو وہ جو ہے جہری بلند آواز سے بھی
جو ہے وہ جہر کر سکتا ہے اور آہستہ بھی پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو سری نماز ہے اس میں جو ہے سر کرنا یہ واجب ہے. یہ اکیلے کا آپ نے ارشاد. جی. جماعت میں جماعت میں تو ظاہر ہے وہ جہر ہی واجب ہوگا امام کے لیے. جہری نماز میں جہر ہی واجب ہوگا اور سری نماز میں سر واجب ہے. اچھا کچھ سری نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو آہستہ آواز ہی سے پڑھنا ہے, اتنی آواز کہ اپنے کانوں تک آ جائے, لیکن وہ اتنی آواز نکل جاتی ہے کہ ساتھ اگر کوئی کھڑے ہیں ایک دو نمازی جیسے سنتیں پڑھ رہا ہے تو ان تک آواز پہنچ جاتی ہے. تو اگر ساتھ والے اس کی کوئی مقدار بتا دیں. دیکھیں اتنی جہر نہیں ہونا چاہیے کہ پچھلی صف میں جو لوگ کھڑے ہیں ان تک آواز پہنچ جائے. اگر آس پاس جو کھڑے ہوئے ہیں برابر میں دائیں بائیں کھڑے ہیں ان تک اگر آواز پہنچ رہی ہے تو اس کو ہم جہری نہیں کہیں گے. جیسے آج کل مساجد میں سردیوں کا موسم ہے, پنکھے بھی آف ہیں اور سناٹا سا ہوتا ہے, دروازے بھی بند ہوتے ہیں, بالکل خاموشی ہوتی ہے, اور ایسے میں اگر کوئی ہلکی آواز سے بھی پڑھتا ہے تو اس صورت میں اگر دائیں بائیں کو بھی آواز جاری ہے ٹھیک ہے, تو اس صورت میں اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ جہر سے پڑھ رہا ہے. جہر کی تعریف یہ ہے کہ پچھلی صف میں جو مقتدی ہیں کم از کم 3 مقتدیوں تک ان کی آواز پہنچ جائے. ٹھیک ہے جزاک اللہ. جی ایک اور کال کی طرف بڑھتے ہیں, چلائیے. میں جامعۃ المدینہ سمسٹہ سے محمد رفیق اتاری عرض کر رہا ہوں. دارالافتاء اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ امام صاحب نے سجدہ سہو کیا مگر مسبوق مقتدی نے سجدہ سہو نہ کیا تو نماز کا کیا حکم ہے؟ مسبوق کیا ہوتا ہے یہ بھی ارشاد فرمائے اور مسئلہ بتائیں. دیکھیں مسبوق سے مراد وہ کہ جو امام کے ساتھ شامل ہوا لیکن اس کی کچھ رکعتیں رہ گئیں, یعنی شروع سے شامل نہیں ہوا بعد میں شامل ہوا. تو امام پر اگر سجدہ سہو واجب ہو گیا تو مقتدی پر بھی واجب ہوتا ہے, یعنی مسبوق پر بھی واجب یہ ہے کہ امام کے ساتھ وہ سجدہ سہو کرے. ٹھیک ہے, چاہے اس کے شامل ہونے سے پہلے اس پر جو ہے وہ سہو ہوا ہو, سجدہ سہو واجب ہوا ہو, یا شامل ہونے کے بعد, باہر صورت جو ہے امام کے ساتھ بھی وہ سجدہ سہو کرے گا. ٹھیک ہے. اگر وہ امام کے ساتھ سجدہ سہو نہیں کرتا اور کھڑا ہو جاتا ہے تو حکم یہ ہے کہ اگر امام کے ساتھ نہیں کیا تو اپنی بقیہ نماز پڑھنے کے بعد آخر میں جو ہے وہ سجدہ سہو کرے گا. ٹھیک ہے. اور اگر بالفعل اس نے کیا ہی نہیں, بعد میں بھی نہیں کیا, اگر تو کوئی عذر ہے, مثال کے طور پہ اس لیے فوراً کھڑا ہو گیا کہ نماز کے وقت میں تنگی ہے, جیسے فجر کی نماز وہ پڑھ رہا ہے, اور اگر امام صاحب کے ساتھ وہ سجدہ سہو کرے گا تو وہ پھر اپنی بقیہ نماز پڑھے گا تو اس صورت میں سورت طلوع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور فجر کی نماز میں یہ ضروری ہے کہ سورت طلوع ہونے سے پہلے سلام پھر جانا ضروری ہے. تو اگر اس وجہ سے اگر وہ کھڑا ہو جاتا ہے پھر تو کوئی کراہت نہیں, لیکن اس طرح کا کوئی عذر نہیں ہے, بلا عذر وہ کر رہا ہے تو ظاہر یہ مکروہ ہے. اور اگر کوئی مقتدی ہو, مسبوق ہو, امام کے پیچھے اگر کوئی جان بوجھ کے واجب چھوڑ دے تو اس صورت میں نماز واجب الادا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. میسیجز بھی مزید کو شامل کرتے ہیں. کیا قصر نماز جب پڑھتے ہیں سفر کے دوران تو کیا سنتیں بھی پڑھنا ہوتی ہیں یا اس معاف ہوتی ہیں؟ دیکھیں جو سنتیں مؤکدہ ہیں وہ تو حالت سفر میں بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ہاں اگر سفر کے دوران ایسا ہے کہ افراتفری ہے, جلدی ہے اور اس کو پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا تو پھر اس صورت میں اس کے لیے تخفیف ہے. لیکن ایسا نہیں ہے حالت قرار میں ہے, جس جگہ پہنچنا تھا وہاں پہنچ چکا ہے, اگرچہ سفر کی معاملات ہیں, چند دن کے لیے وہاں گیا ہے تو وہاں اسے سنت موقدہ پڑھنی ہو. ٹھیک ہے. تو ایک سوال یہ ہے کہ تہجد کی نماز کا طریقہ ارشاد فرما دیں. ساتھ ہی میں یہ پوچھنا چاہوں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں کہ کوئی آسان طریقہ بتا دیں کہ جو رات کو دیر سے نہیں اٹھ سکتا وہ بھی تہجد کی نماز پڑھ لے اور اس کو ثواب مل جائے. تو کوئی ایسا طریقہ بھی ارشاد فرما دیں اور کیسے پڑھی جائے؟ تہجد کی نماز کے لیے اول تو عشاء کی نماز کے بعد, عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد ٹھیک ہے جو ہے وہ سونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب عشاء کے نماز کے بعد کوئی سو گیا, اب سونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ پوری نیند وہ کرے, باقاعدہ سوئے 5-6 گھنٹے 7 گھنٹے, جیسے آج کل بڑی راتیں ہیں سردیوں کی. اگر کوئی تھوڑی دیر کے لیے بھی سو گیا, بلکہ یہاں تک لکھا ہے فقہ کرام نے اسے اونگ بھی آ گئی, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد بھی اگر کوئی نفل پڑھتا ہے تو یہ تہجد کی نماز ہی کہلائے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک. اگر وہ بالفعل کوئی آخری پہر میں جو ہے وہ نہیں اٹھ پا رہا, وہ اگر شروع میں اس کی آنکھ کھلتی ہے عشاء پڑھ کے سو گیا, ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ 7:30 بجے یہاں باب المدینہ میں عشاء ہوتی ہے, پڑھ کے 8 بجے 9 بجے تک سو گیا, اب 10-11 بجے اس کی آنکھ کھل گئی, اب وہ چاہتا ہے تہجد پڑھنا چاہتا تو اس وقت بھی تہجد پڑھ سکتا ہے. وہ ہوتا ہے نا تہجد کا ٹائم, تو وہ بالکل سحری کے قریب لوگوں کے ذہن میں کہ تہجد کا ٹائم آخری وقت, افضل وقت وہی ہوتا ہے کہ آخری پہر ہو رات کا, لیکن وقت
جو ہے وہ سونے کے بعد شروع ہو جاتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ آج اگر 8 بجے بھی کوئی تہجد پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. یعنی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اس کو اونگ آ گئی، سویا اور 10 منٹ بعد اٹھ گیا اور 8 بجے تھے تو تہجد، تو ایسا نہیں کہ وہ سحری سے کچھ دیر پہلے ہی، یعنی اس کی وہ تہجد کہلائے گی، کیونکہ شرط وہ پائی گئی کہ عشاء پڑھ کے وہ سویا اور اس کے بعد اس کی آنکھ کھلی تو وہ تہجد پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تہجد پڑھ سکتا ہے. تہجد کی کم از کم 2 رکعتیں ہوتی ہیں، جس طرح عام 2 رکعتیں نفل پڑھتے ہیں، تو اس میں چاہیں تو کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں. افضل تو یہ جو قرآن پاک یاد ہو وہ پڑھیں، نہیں تو کم از کم ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں. تو حدیث پاک کے مطابق جو ہے اسے ہر رکعت میں 3 دفعہ سورہ فاتحہ کے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے کی وجہ سے پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. تو کم سے کم 2 رکعتیں ہیں، زیادہ سے زیادہ جتنی چاہے پڑھیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے 8 رکعت تک جو ہے تہجد کی نماز ثابت ہے. ٹھیک. اور تہجد کی نماز سے مسلمان کو محبت ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ بہت سارے مسلمان اسلامی بھائی جو ہیں وہ اس کی سعادت بھی پاتے ہیں. لیکن کوئی بھی چیز کی عادت بنانی ہو تو اس کا ذہن میں ہونا ضروری ہے، اس کے حوالے سے تجسس کوشش ہونا ضروری ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے 72 مدنی انعامات اسلامی بھائیوں کے لیے الحمدللہ یہ تعلیف فرمائے ہیں. مدنی انعامات یعنی سوالات کے صورت میں یہ ہیں، جن میں سے ایک سوال تہجد کی نماز سے متعلق بھی ہے. تو اگر ہم مدنی انعامات کا رسالہ بھرنا شروع کر دیں گے اور بار بار جب یہ سوال تہجد کے حوالے سے ہمارے سامنے آئے گا تو انشاءاللہ ایک دن اس کی عادت بھی بن جائے گی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیں، تہجد گزاروں کے وسیلے سے دعا کریں، نیک لوگوں کے وسیلے سے دعا کریں تو انشاءاللہ اس کی سعادت بھی حاصل ہوگی. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی چلائیے. 12 ربیع الاول کی شام کو ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو ہم اس کا نام حضور نبی کریم کی نسبت سے رکھنا چاہتے ہیں محمد. تو محمد ہم رکھ سکتے ہیں اور اس کو بلانے کے لیے کچھ اور بلا سکتے ہیں، جیسے ابو بکر، عمر، عثمان، یا کوئی اچھی سی اور نام سے بلا سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت ہی مبارک دن ان کو حاصل ہوا 12 ربیع الاول کی شام. اللہ کرے وہ 12ویں ہی ہو سکتا ہے کہ 13ویں شروع ہوگی ہو، تو جو بھی ہو سکتا ہے 11ویں ہو، جی جو بھی دن ہے. خیر جو بھی ہے، نام یہ جو کہہ رہے ہیں کہ محمد رکھ سکتے ہیں، بالکل رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. باقاعدہ احادیث میں تو اس کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ بیٹے کا نام محمد یا احمد رکھنے کی، تو نام بالکل رکھیں. اب چاہے 12 ربیع اول کو پیدا نہ بھی ہوا، کسی اور دن بھی ہوا، تو نام محمد یا احمد تو ہونا چاہیے. فضیلت کی نیت کر لیں، فضیلت کی نیت کر کے حدیث پر عمل کرنے کی نیت کر لیں. اور انہوں نے کہا کہ پکارنے کے لیے جو چاہے رکھ لیں، عثمان رکھ لیں، ابو بکر رکھ لیں، رضا رکھ لیں، میلاد رضا رکھ لیں. جی جی درست ہے. یہ بھی یہ اس دن کی برکت حاصل کرنے کے لیے، نسبت حاصل کرنے کے لیے محمد میلاد رضا بھی نام رکھا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے مدنی منع کو عاشق رسول بنائے، ان کی نسلوں کا عاشق رسول بنائے، اور اس دن کی برکتیں ان کی نسلوں کو بھی عطا فرمائے. ایک اور کال چلائیے. ہم پہ زکوٰۃ 20,000 بنتی ہے نا، جو شرعی اصولوں کے تحت ہے. جو میری بیگم تھی اس کے سونے پہ، جب ہماری شادی ہوئی میں نے سونا اس کے نام کر دیا تو اس پہ زکوٰۃ بن رہی ہے. اب میری بیگم کے پاس 10,000 تک کے پیسے ہیں، تو کیا میں 10,000 اپنی طرف سے اس کو دے سکتا ہوں کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے؟ اب انہوں نے سوال کیا کہ ان کی بیوی پر زکوٰۃ بنتی ہے، جو ان کے پاس سونا ہے، ان کی زوجہ کے پاس 20,000 روپے انہوں نے کہا زکوٰۃ بنتی ہے، لیکن ان کے پاس جو ہے 10,000 روپے ہیں بھی ہیں. ٹھیک 10,000 ہیں. اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنی زوجہ کو 10,000 دے دوں مزید تاکہ وہ 20,000 روپے زکوٰۃ ادا کر لیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں، چاہے تو ان کو دے دیں، وہ اپنی طرف سے کر لیں، یا ان کی اجازت سے ان کی طرف سے یہ خود بھی کر سکتے ہیں. اس طرح جو ہے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا یہ شاید ایسا تو نہیں سمجھ رہے کہ صرف سونے پر زکوٰۃ ہے، تو یہ 10,000 ہیں ان کے پاس، وہ بھی زکوٰۃ کے مالیت میں شامل ہیں؟ بالکل ایسے ہی کہ سونا اور جتنا ان کے پاس سونا اس کی مالیت اور جو کیش رقم ہے ان کو ملا کر، اس کے علاوہ چاندی وغیرہ بھی ہے اور کوئی پرائز بونڈ وغیرہ ہے، کمیٹیاں ڈالی ہیں وغیرہ، اس طرح جتنا بھی مال ہے تو ان سب کو جمع کر کے اب ٹوٹل میں سے ٹوٹل زکوٰۃ 20,000 ہی بنتی ہے. ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے 20,000، اب 10,000 ان کے پاس ہیں اور 10,000 یہ دینا چاہ رہے ہیں، تو اس طرح بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. بہرحال جتنی بھی بنتی ہیں یہ حصہ ملا سکتے ہیں. جی ملا سکتے ہیں. جی ایک اور کال چلائیے. میرا سوال یہ ہے جو قضاء نمازیں ہیں وہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی حضرت یہ بھی ایک مسکنسپشن ہے کہ قضاء نمازیں، جیسے کئی لوگ قضاء کرتے ہیں تو عشاء کے نوافل پڑھے بیٹھ کر، اس کے بعد قضاء بھی بیٹھ کر ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو کیا ایسا ہے اس میں رخصت؟ فرض، وتر اور سنت فجر، ان میں تو قیام جو ہے یہ تو فرض ہے، یہ تو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے. اب ظاہر جو قضا نمازیں ہوتی ہیں وہ فرضوں وتر کی ہی ہوتی ہے قضا، تو ان کو بلا عذر جو ہے بیٹھ کے
نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے. جن میں قیام فرض ہے جی جس کے لیے بھی قیام فرض ہے وہ قیام کو کرے گا. جی ایک اور کال چلائیے. سوال یہ ہے کہ لوہے والی اینک یا گھڑی پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی لوہے کے فریم کا شاید پوچھ رہے ہیں کہ اس کی چشمہ یا گھڑی پہن کر نماز پڑھنا. دیکھیں اس طرح چشمہ اور گھڑی پہن کے نماز پڑھنا جائز ہے. ٹھیک ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو اتار لیا جائے. خاص کر جو گھڑی وغیرہ ہوتی ہے چین والی گھڑی, تو اس میں ہے علماء کا اختلاف, تو بچنا بہتر ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر شرعی طور پہ اس کو پہن کے بھی اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو نماز اس کی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. نماز کی رکعتیں اگر کوئی بھول جاتا ہے, اس کی تعداد بھول جاتا ہے, تو اب کیا کریں؟ اس صورت میں حکم یہ ہے کہ جو اگر اکثر ایسا معاملہ ہوتا ہے تو ظن غالب پر عمل کرے. ٹھیک ہے. جس طرف زیادہ ذہن جاتا ہے اس طرف عمل کرے. اور اگر جو ہے معاملہ اس طرح ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تو کم کی طرف آئے. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ جو ہے اس نے 4 رکعت والی نماز پڑھنی ہے, اسے شک پڑ گیا تیسری ہے یا چوتھی ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اگر تو زیادہ ذہن جس طرف جا رہا ہے اس پر عمل کرے. ٹھیک ہے. اگر معاملہ 50-50 ہے, شک والا ہے کہ تیسری ہے یا چوتھی ہے, تو اس کو پھر تیسری تصور کرے. تیسری تصور کر کے اس کو مکمل کر کے بیٹھ جائے. ٹھیک ہے. بیٹھ جائے کیونکہ اس لیے ہو سکتا ہے وہ چوتھی ہو اور قاعدہ آخرہ فرض ہے. اس پہ بیٹھ جائے, پھر التحیات پڑھ کر پھر کھڑا ہو جائے, پھر 1 رکعت اور پڑھ کے پھر بیٹھ جائے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے, اس کی نماز ہو جائے گی. اچھا سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا سنتوں کی بھی قضا ہے؟ اگر کسی نماز قضا کی تو سنتیں بھی چھوڑے گا؟ سنتوں کی قضا نہیں ہے, صرف فرضوں کی قضا ہے. فرضوں کی اور وتر کی قضا ہے. ٹھیک ہے. جی ایک اور کال چلائیے. نماز کے دوران آنکھیں بند کر کے خانہ کعبہ شریف یا مقام ابراہیم کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ جی حضور. دیکھیں نماز کے دوران تو بہتر تو یہ ہے کہ آنکھیں بند نہ کی جائیں, کہ مکروہ ہے. ہاں اگر آنکھیں کھلی رکھنے میں خشوع خضوع اس کو حاصل نہیں ہوتا تو اس صورت میں جو ہے وہ آنکھیں بند کرتا ہے کہ خشوع خضوع اس کو حاصل ہو, توجہ اس کی توجہ رہے, خشوع خضوع رہے. تو اس صورت میں اگر وہ جو ہے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتا ہے تو بلا کراہت جائز ہے, یعنی کوئی کراہت نہیں, بلکہ افضل ہے کہ آنکھیں بند کرنے میں جو ہے وہ. اور تصور یہی رہے, اگرچہ یہ تصور بھی کرتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کے پاس حاضر ہوں تو اس میں حرج نہیں ہے. اور تصور یہ رکھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ, ویسے تو حکم میں یہی آیا ہے کہ حدیث میں یہی آیا ہے کہ یا تو یہ تصور کرے کہ اللہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو, اگر یہ تصور نہیں جمتا تو یہ تصور کرو کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک میسج آیا, انہوں نے گلا بھی کیا کہ روزانہ SMS کرتا ہوں لیکن آپ شامل نہیں کرتے, تو ان کا میسج میں شامل کر رہا ہوں ان کی دلجوئی کے لیے بھی. اور یہ مسئلہ ہم کئی مرتبہ بیان کر چکے ہیں کہ کیا عورت کا مزار پر جانا جائز ہے؟ دیکھیں عورتوں کا جو ہے مزارات پہ جانا یہ منع ہے. قبرستان مزارات پہ نہیں جا سکتی, نہیں جا سکتی, ان کے لیے منع ہے. ٹھیک ہے. جی ایک اور کال چلائیے. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایک آدمی 400 روپے دیہڑی روزانہ کی کماتا ہے, اس پر زکوٰۃ جائز ہے کہ نہیں؟ جی زکوٰۃ جائز ہے, یعنی 400 دیہڑی ہے اس کی زکوٰۃ جائز ہے, یعنی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. جی جی, یعنی اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں, یا اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں نہیں. چلے دونوں صورتوں بتا دیتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کو اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں. اب یہ دیکھا جائے گا, ٹھیک ہے 400 روپے اس کی دیہڑی ہے, اب وہی بیچارے کا خرچ ہو جاتا ہے, مہینے میں کچھ بچتا نہیں ہے. دیکھیں زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ ضرورت سے زائد جو رقم ہوتی ہے اس پر ہے, وہ بھی نصاب کے برابر ہو. اگر وہ اس میں سے بچاتا رہتا ہے اور پھر یہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کا نصاب پہنچ جاتا ہے, رقم ضرورت سے زائد اس کے پاس آ جاتی ہے, اب وہ ہو گیا صاحب نصاب. ٹھیک ہے. اب سال گزرنے پر جو ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی اگر نصاب کے برابر رہے. لیکن اب یہ ان کا پوچھنے کا مقصد ہے کہ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں نہیں, تو اس میں بھی یہی دیکھا جائے گا کہ ٹھیک ہے وہ ایک شخص کماتا ہے لیکن بیچارہ جو کما رہا ہے پورا اس کو نہیں ہوتا, کمی پڑتی ہے, مشکل سے گزارا ہو رہا ہے, اور اس کے بعد کوئی سیونگ نہیں ہے, کوئی سونا چاندی نہیں ہے, اور وہ ہاشمی سید بھی نہیں ہے, تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جی ایک اور کال چلائیے. گلزار احمد چشتی اتاری. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر نہیں غلطی سے کوئی گاڑی والا کسی مسجد کا نقصان کر دیتا ہے, مثلا کوئی تار بندی ہوئی تھی میزار کے ساتھ, اپنا مینار کے ساتھ تار اٹک جاتی ہے اس کی گاڑی کے ساتھ, تو کیا وہ نقصان بھرے گا؟ اگر اس کمیٹی میں سے ایک بندہ اس کو معاف کر دیتا ہے, آپ جاؤ کوئی مسئلہ نہیں, تو باقی بندے بعد میں کہتے ہیں کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, گاڑی والے سے پیسے لینے چاہیے تھے, تو ایسے میں معاف کرنے والے پہ کیا اپنا شرعی مسئلہ آئے گا؟ ارشاد فرما دیجیے.
حقیقی واقعہ لگ رہا ہے. جی جی جی. دیکھیں اس طرح کوئی مسجد کی کسی چیز کو نقصان پہنچائے، چاہے غلطی سے ہوا، تو ظاہر ہے وہ نقصان پورا کرنا پڑے گا. نقصان پہنچانے والے کو اس کا نقصان پورا کرنا پڑے گا. کمیٹی والوں کو یا کسی فرد کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ معاف کر دیں. ٹھیک، معاف نہیں کر سکتے. ہاں ان کے ذاتی کوئی نقصان، گھر کا نقصان ہوا بولے معاف کریں، لیکن جو ہے وہ مسجد کا اگر نقصان ہوا ہے تو جسے نقصان کیا اسے پورا کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ چلا گیا ہے تو اب جس نے معاف کیا ہے وہ شاید یہ نیت ہو کہ چلو میں اپنی طرف سے دے دوں گا، تو وہ صورت پھر یہ ہے کہ اسی کو ہی دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. ورنہ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ جس نے بھی نقصان پہنچایا ہے مسجد کو، جس چیز کا جو ہے وہ نقصان کو وہی پورا کرے گا، کوئی اس کو معاف نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا شوہر بیوی کو یا بیوی شوہر کو خون دے سکتی ہے؟ ضرورت ہے خون کی. لیکن خون کی ضرورت ہو تو دے سکتے ہیں شوہر بیوی، بیوی شوہر کو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا کوئی حرج نہیں. ٹھیک. نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. نکاح پر بھی کوئی فرق. اصل شاید یہی پوچھنا چاہ رہے ہوں گے. جی ایک کال چلائیے گا. محمد حسن قادری اطاری بول رہا ہوں چک گلیہ آباد سے. امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ جی حضرت. دیکھیں امام کے پیچھے قرات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنا امام کے پیچھے جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب چاہے امام بلند آواز سے قرات کر رہے ہوں یا آہستہ، جیسے ظہر و عصر میں آہستہ پڑھتے ہیں، اسی طرح ہر نماز میں تیسری چوتھی رکعت جو ہوتی ہے وہ آہستہ پڑھی جاتی ہے. تو مقتدی کو قرات کرنا جائز نہیں، کیونکہ حدیث میں آ گیا کہ امام کی قرات تمہارے لیے کافی ہے. یعنی امام جو قرات کر رہا ہے، الحمد شریف پڑھ رہا ہے، سورت پڑھ رہا ہے، وہ مقتدیوں کے لیے کافی ہے. ان کی بھی ہو گئی. مقتدی کو جو ہے پیچھے امام کے پیچھے الحمد شریف پڑھنا، سورت کا پڑھنا یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. بالکل خاموشی اختیار، صرف ثنا پڑے گا، ثنا پڑے گا میں جو پڑھی جاتی ہے. جی. اچھا اس کا بھی کوئی ٹائم ہے؟ جیسے جہری نماز میں تو امام سب ثنا کے بعد قرات شروع کر دیتے ہیں، تو کیا اس دوران بھی پڑے گا؟ اور سری نماز جس میں پتہ نہیں کہ امام سب کہاں پہنچے ہیں، دونوں کا حکم ارشاد. جہری نماز میں اگر امام نے جہر شروع کر دیا تو اب تو ثنا نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. امام کے قرات شروع کرنے سے پہلے پڑھ سکتا ہے. اچھا پڑھ رہا تھا تو جہاں پہنچا پڑھ رہا تھا اور امام نے بلند آواز سے قرات شروع کر دی، اب روک دے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح امام صاحب رکوع میں ہیں، ٹھیک ہے، اور اسے یہ پتا ہے کہ میں ثنا پڑھ کے رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا، تو وہ ثنا پڑھ کے شامل ہو. اس کے علاوہ وہ اگر سری نماز میں امام کے ساتھ شامل ہوا ہے یا تیسری چوتھی رکعت میں شامل ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس میں امام تو بلند آواز سے جو قرات نہیں کرتے، چاہے کتنی ہی دیر ہو جائے، ٹھیک ہے، تو یہ ثنا پڑھ سکتا ہے، اس کو پڑھنی چاہیے. جی ایک اور کال چلائیے. میں ہند کے صوبہ مہاراشٹر کے سلور سے نظام رضوی بول رہا ہوں. میرا دارالفتہ اہل سنت میں سوال ہے کہ کیا مصافحہ کرتے وقت آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا ضروری ہے؟ ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مصافحہ کرتے وقت آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا ضروری ہے. جواب عنایت فرمائیے، جزاک اللہ خیر. آمین. دیکھیں شرعی طور پہ کوئی ضروری نہیں ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، بلکہ بہتر صورت یہ ہے کہ نگاہیں نیچے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، نظریں جھکا کر ملا جائے. ٹھیک ہے. جی ایک اور کال چلائیے. میں اعجاز احمد ڈیرہ مرجم علی سے بات کر رہا ہوں. میرے مفتی صاحب سے سوال ہے، اگر دعائے قنوت یاد نہ ہو تو وتر میں کیا پڑھیں؟ جی دیکھیں دعائے قنوت، یہ جو دعا ہے اللہم انا نستعینک، یہ اگر یاد نہیں ہے کسی کو تو کوشش کرے یہ دعا یاد کرنے کی، کہ خاص یہ دعا پڑھنا سنت ہے اور کوئی بھی دعا پڑھنا جو ہے وہ واجب ہے. اب یہ دعا اسے نہیں آ رہی تو اب وہ چاہے تو یہ والی دعائے معصورہ پڑھ لے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا 3 دفعہ یہ کہہ لے اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، یا 3 دفعہ یہ کہہ دے یا ربی یا ربی یا ربی. ان میں سے کوئی بھی پڑھے گا تو اس طرح اس کی وہ دعا جو واجب ہے وہ ادا ہو جائے گا. ورنہ جو اصل دعا ہے اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں. وہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے، کیونکہ عموماً ہم ساری زندگی ہی سنتے رہتے ہیں، تو اگر اس کو یاد کرنا چاہیں گے تو انشاءاللہ وہ یاد بھی ہو جائے گی. اور جن کو یاد ہے انہوں نے یاد کی ہے تو یاد ہوئی ہے، تو آپ بھی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی یاد ہو جائے گی. سوال بڑا دلچسپ ہے کہ اگر کوئی ہماری مدد کرتا ہے، یعنی ہمیں کوئی دیتا ہے، روپیہ پیسہ دیتا ہے، غربت ہے، کیا اب میں اس پیسے سے خود بھی صدقہ ادا کر سکتا ہوں؟ دیکھیں کسی نے اگر ان کو دے دیا جی جی تو ظاہر ان کی ملکیت ہو گیا. ٹھیک ہے. اب وہ چاہیں ان میں سے خود صدقہ و خیرات کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. ایسا نہیں کہ وہ اب خود ہی استعمال کریں. ٹھیک ہے. جی ایک اور کال چلائیے. جی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے ریسٹورینٹ پہ شراب نہیں بیچتا تو کیا سور کا گوشت بیچ سکتا ہے؟
دیکھیں سور کا گوشت بھی بیچنا حرام ہے، ٹھیک ہے، تو لہذا نہ سور کا گوشت بیچ سکتے ہیں نہ شراب بیچ سکتے ہیں، دونوں بیچنا جائز نہیں۔ یہ کال غالباً پاکستان سے باہر کسی ملک کی لگ رہی ہے، جی تو جی وہاں عمومی طور پہ ہوتا ہے، جیسے کفار جی جی جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں یہ گوشت، تو اس کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے، بالکل نہیں بیچے گا۔ ہاں اسی جگہ کام بھی نہیں کر سکتا کہ اگر اس کو بالفرض اس طرح گوشت کی ڈلیوری وغیرہ یا پکانے کا سلسلہ کرنا پڑتا ہو تو اس کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے۔ اچھا، ان کی بنی ہوئی مصنوعات خاص گوشت یا خاص شراب تو نہیں، لیکن کسی شے میں ملے ہوئے ہیں اور وہ اگر وہاں سیل ہو رہی ہے وہ بھی جائز نہیں، وہ بھی جائز نہیں، اس کو بالکل یہ دونوں چیزیں کسی طرح جز کے طور پر یا واضح طور پر نہیں ہونی چاہیے۔ وہ الگ بات ہے، جیسے الکوہل کے استعمال کی بعض صورتوں میں اجازت ہے، جیسے ادویات وغیرہ میں میڈیسن میں استعمال ہوتی ہیں جیسے قلیل مقدار میں، تو جیسے پرفیوم میں ہے وہ چیز الگ ہے۔ اس کے علاوہ شراب کے طور پہ عمومی طور پہ جو ہوتی ہے مختلف قسم کی ہے تو نہیں استعمال کر، ٹھیک ہے، وہ اس کو بیچنا بھی جائز نہیں ہے، استعمال تو اس کا حرام ہے ہی۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ 2 طلاق کے بعد رجوع کر سکتے ہیں شوہر اپنی بیوی سے؟ دیکھیں 2 طلاق کے بعد شریعت نے 2 طلاق تک رجوع کا اختیار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، کہ طلاق جو ہے وہ 2 بار تک ہے، چاہے تو رجوع کر لے چاہے اچھائی کے ساتھ جو ہے وہ چھوڑ دے۔ تو اب 2 طلاقیں اس نے دی ہیں تو رجوع کر سکتا ہے۔ اب رجوع کا طریقہ، اگر تو اس نے لفظ طلاق کے ساتھ طلاق دی ہے، ٹھیک ہے، تو رجوع کرنے کا جو سنت اور مسنون طریقہ یہ ہے کہ گواہوں کی موجودگی میں اپنی عورت سے یہ کہہ دے کہ میں نے تجھ سے رجوع کیا، یہ سنت طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے، میں نے تجھ سے رجوع کیا، تجھے اپنے نکاح میں لیا، اس طرح کے الفاظ کہہ دے رجوع ہو جائے گا۔ یا یوں کہہ دے کہ میں نے اپنی بیوی سے، اگر وہ سامنے نہیں بھی ہے تب بھی چل جائے گا، سامنے نہیں پھر بھی ہو جائے گا، لیکن اس کو اطلاع کر دے کہ میں نے رجوع کر لیا۔ لیکن اگر ایسا نہیں کرتا، کسی اور طریقے سے کرتا ہے، گواہ کو سامنے نہیں کرتا، یا فعلی طور پہ جو ہے رجوع کرتا ہے، رجوع پھر بھی ہو جائے گا اگرچہ خلاف سنت، ٹھیک ہے۔ تو اگر تو لفظ طلاق کے ساتھ جو ہے اس نے طلاق دی ہے تو پھر تو اس طرح رجوع کا طریقہ ہے کہ عدت کے اندر عورت کے جو عدت ہے 3 حیض کے اندر اس سے رجوع کر سکتا ہے۔ اگر بالفرض 2 طلاق کے بعد بھی یہ لوگ جدا ہو جاتے ہیں اور کسی طریقے سے زمانی فعلی کسی طریقے سے رجوع نہیں کرتے تو عورت کی عدت گزرتی ہی وہ نکاح سے نکل جائے گی، اب وہ آزاد ہے، جہاں چاہے شادی کرے۔ اگر وہ راضی ہے دوبارہ اسی شوہر سے شادی کرنے سے تو نئے مہر کے ساتھ دوبارہ جدید نکاح ہوگا۔ یہ 2 طلاق کا حکم ہے۔ 2 طلاق تک جو ہے اس طرح رجوع ہو سکتا ہے، عدت کے اندر بغیر نکاح کے، اور عدت کے بعد جو ہے نکاح کے ذریعے رجوع ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ رجوع کرنے سے وہ طلاقیں ختم نہیں ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، عمومی طور پہ لوگ 1 یا 2 طلاق کو طلاق مانتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ طلاق نہیں ہوئی، مراد یہ ہوتی ہے کہ 3 طلاقیں نہیں ہوئی، لیکن یہ رجوع کرنے سے ختم نہیں ہوگی۔ اب 2 طلاقیں دے کے رجوع کر لیا، کوئی خدا نہ خاصہ اس نے بعد میں کچھ عرصے بعد پھر 1 طلاق دے دی تو وہ 2 ملا کر یہ 3 طلاقیں ہو جائیں گی اور وہ اس پر حرام ہو جائے گی، تو وہ اپنی جگہ برقرار رہے گی اور اس سے جو ہے 1 طلاق کا اختیار باقی رہے گا، یعنی 2 طلاق کے بعد رجوع کرتا ہے، رجوع کے بعد اسے جو ہے 1 طلاق کا اختیار باقی رہے گا۔ زندگی میں کبھی بھی اس کو 1 طلاق دے دے گا تو 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اچھا، رجوع کرنا ہے، اس کو احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی ہے، ابھی گواہ بھی نہیں، عورت بھی نہیں، اور تنہائی میں ہے، تو کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے رجوع کرتا ہوں، یوں ہو جائے گا؟ اپنی بیوی سے کو یہ پہنچا دے، یہ بات کہ میں نے پہنچانا ضروری ہے، جی اس کو جو ہے پہنچا دے کہ میں نے تجھ سے رجوع کیا، یا ظاہر بیوی سے اب تو رابطہ بھی ممکن ہے، ٹیلی فون کے ذریعے سے بھی اگر وہ کہہ دیتا ہے تو پھر بھی رجوع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ غیر محرم عورت کو کندھا دے سکتا ہے جنازے میں؟ جی، شروع میں غیر محرم عورت کا پوچھا۔ جی بالکل، عورت کو کندھا دے سکتے ہیں، چاہے محرم ہو یا غیر محرم، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ایک میسج آیا ہوا ہے کہ ایک ضعیف عورت ہے، اس کا کوئی محرم نہیں ہے، تو کیا وہ کسی اور شخص کے ساتھ عمرے پر جا سکتی ہے یا پھر بلا محرم جا سکتی؟ بلا محرم تو جانے نہیں دیا جائے گا، لیکن کسی اور شخص کو اپنے ساتھ محرم بنا کے لے جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، کیونکہ عورت جو ہے بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، اب چاہے وہ کتنی بڑھیا ہو جائے، کتنی عمر ہو جائے، بغیر محرم کے شرعی سفر کرنا جو ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ جمعہ المبارک کے بعد جو فرضوں کے بعد کتنی رکعتیں ہم کو پڑھنی چاہیے؟ جی، فرض کے بعد کتنی رکعت پڑھنی چاہیے؟ فرضوں کے بعد جو ہے وہ 4 رکعت سنتیں پڑھی جائیں، ٹھیک ہے،
پھر 2 رکعت سنت، پھر 2 رکعت نفل. ٹھیک ہے، یہ ترتیب قائم رکھی جائے اور یہ ساری رکعت پڑھی جائیں. جی ایک اور کال چلائیے. پرائز بانڈ کا انعام نکلتا ہے اور یہ پرائز بانڈ کا انعام جائز ہے یا نہیں جائز؟ جی پرائز بانڈ کے حوالے سے میرے پاس میسج بھی آئے ہوئے تھے، آپ کال بھی چل چکی ہے. اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ پرائز بانڈ جو پاکستان میں رائج ہیں، گورنمنٹ ہمیں اس پر انعام دیتی ہے، تو اس پر جو انعام ملتا ہے وہ جائز ہے یا ناجائز؟ اس بارے میں جو ہے وہ کئی دفعہ وضاحت کی جا چکی ہے کہ پرائز بانڈ جائز ہے، اس کے حرام ہونے کی کوئی وجہ نہیں، اور اس سے نکلنے والا انعام بھی حلال ہے. ہاں اب جو ایک جدید پرائز بانڈ آیا ہے 40,000 والا پاکستان پریمیم، ٹھیک ہے، جس کو کہتے ہیں، جس میں ہر 6 مہینے بعد نفع مل رہا ہے، تو وہ ناجائز ہے. اس کے علاوہ جو بھی پرائز بانڈ ہیں یہ جائز ہیں اور اس سے نکلنے والا انعام بھی حلال ہے. ٹھیک ہے. جب میسج کے ذریعے یہ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جو سارا دن شراب پیتا رہتا ہے وقتاً فوقتاً، تو کیا اب اس پر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ شراب کا عادی ہے، شراب کا عادی ہے اور سارا دن شراب پیتا ہی رہتا ہے وقتاً فوقتاً، تو کیا نماز پڑھ سکتا ہے وہ؟ دیکھیں نماز تو وہ پڑھے گا، ظاہر ہے اس پر لازم ہے کہ توبہ کرے اس سے نماز تو معاف نہیں ہو جائے گی. ہاں جب تک نشہ ہے، حالت نشے میں تو نہیں پڑھ سکتا نماز. نشہ جب اس کا اتر گیا تو پھر وہ نماز پڑھے گا. لیکن اس کو چاہیے کہ شراب سے توبہ کرے، رکے، تاکہ جو اللہ تعالیٰ نے عبادات اس پر لازم کی ہیں ان کو اچھے انداز سے وہ ادا کر سکے، اور اس حرام گناہ سے بھی بچنا چاہیے. اچھا، یہ جو آپ نے پوچھا تھا کہ رجوع کرنے کے حوالے سے، تو اس صورت میں رجوع تو ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن مکروہ ہوگا. یعنی عورت کو خبر نہیں دی یا گواہ نہیں بنائے، اس نے رجوع کر لیا تو رجوع ہو جائے گا، لیکن مکروہ خلاف سنت ہوگا. ٹھیک ہے، چلے بعد میں اطلاع پہنچا دیں، لیکن اس وقت کہنے سے وہ رجوع ہو جائے گا، معاملہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائی، سلسلہ دارالفتاح اہل سنت آپ نے ملاحظہ فرمایا، الحمدللہ کثیر سوالات سلسلے کا حصہ رہے. انشاءاللہ عز و جل پیر کے دن دوبارہ دارالفتاح اہل سنت کے ساتھ حاضر ہوں گے. کل اتوار ہے اور ہر اتوار کو الحمدللہ اسی وقت استاد محترم مفتی علی اصغر عطاری دامت برکاتہم العالیہ ایک اور سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں. احکام تجارت سلسلے کے اندر جو بالخصوص تجارت سے متعلق احکام ہیں، خرید و فروخت سے متعلق، بزنس سے متعلق جو شریعت مطہرہ کے احکام ہیں، مختلف مارکیٹس کو اس کے اندر زیر بحث لایا جاتا ہے، گفتگو کی جاتی ہے. تو یہ سلسلہ بھی کل مدنی چینل پر نشر ہوگا، اس کو بھی دیکھنے کی نیت فرمائیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سلسلے کے اختتام پر ایک مرتبہ پھر آپ کو ٹیلی تھون مدنی عطیات مہم کی دعوت دیتا چلوں. کچھ دیر پہلے بھی آپ نے مدنی چینل پر اس کی دعوت سنی کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام کثیر تعداد میں مدارس المدینہ کہ جن کے اندر حفظ و ناظرہ کی تعلیم مفت دی جاتی ہے، اور کثیر تعداد میں جامعات المدینہ کہ جن کے اندر عالم اور عالمہ کورس الگ الگ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے لیے کروایا جاتا ہے. ان کے جملہ اخراجات کو چلانے کے لیے جو الحمدللہ ٹیلی تھون کا اہتمام کیا جا رہا ہے. 17 دسمبر بروز اتوار دن 2 بجے سے رات 2 بجے تک مدنی چینل پر آپ اس کو دیکھ سکیں گے. فی یونٹ اس حوالے سے 10,000 روپیہ مقرر کیا گیا ہے. تو آپ جس سے ہو سکے پورا یونٹ دے، اس سے کم اگر دینا چاہتے ہیں تو اس سے کم بھی دے سکتے ہیں. چنانچہ ملک اور بیرون ملک دعوت اسلامی کے زیر انتظام چلنے والے مدارس المدینہ و جامعات المدینہ کے جملہ اخراجات کے لیے اپنے مدنی عطیات سے تعاون فرمائیں. خود بھی اس کی نیت فرما لیجئے اور اپنے جو اعز و اقربا ہیں، دوست احباب ہیں، جو آپ کے کاروباری جو قریب کے لوگ ہیں، ان سے بھی آپ رابطہ کریں. انشاءاللہ آپ کو ثواب حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.